حالیہ برسوں میں پاکستان نے تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا ہے جس نے دریائے سندھ کے کنارے رہنے والے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ Most people in Pakistan live along the Indus River. It runs from the north to the south and is an area prone to severe monsoon flooding. But this year's monsoon rains are unprecedented, affecting all 4 of the country's provinces. یہ سیلاب تعداد میں زیادہ اور شدید ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان کا تعلق موسمیاتی تبدیلی سے ہے۔ ہمارے مکان گر گئے ہیں، ہم اسٹیشن پہ روڈ پہ کھڑے ہیں، یہاں پر بھی 10 سے 12 فٹ پانی ہے۔ یہاں اپنی مدد آپ سے آئے ہیں، کسی نے کوئی ہمارے پاس ریسکیو نہیں کیا، نہ مدد نہیں کیے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے حالیہ سیلاب کے اثرات اور موسمیاتی تبدیلی کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ہم 2010 کے فلڈ میں تو متاثر ہوئے تھے اور بہت مشکلوں سے اور بہت محنت سے ہم نے اپنے گھر دوبارہ تعمیر کیے تھے، خون پسینہ ایک کر کے ہم دوبارہ گھر تعمیر کیے تھے۔ تو میں جس گاؤں میں رہتا ہوں جس کا نام ہے جیل، اس میں تقریباً 40 to 45 گھر تھے، وہ تو مکمل تباہ و برباد ہو گئے۔ 1760 میں صنعتی انقلاب کے بعد سے زمین کا اوسط درجہ حرارت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس اثر کو گلوبل وارمنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے سیارے میں گرین ہاؤس گیسیں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں، لیکن انسانی سرگرمیوں جیسے ایندھن کو جلانا، زراعت، جنگلات کی کٹائی اور لینڈ فلز میں فضلہ گلنے سڑنے سے گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ گرین ہاؤس گیسیں زمین کے گرد ایک کمبل کی طرح کام کرتی ہیں اور سورج کی کرنوں سے گرمی کو جذب کرتی ہیں۔ اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ آج ہم جس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے شمالی اور جنوبی قطبین اور دنیا بھر کے گلیشیئرز میں برف پگھل رہی ہے۔ برف پگھلنے سے پیدا ہونے والا پانی سمندروں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سطح سمندر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے چھوٹے جزیروں کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ سطح سمندر میں اضافہ پاکستان، چین، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں تباہ کن سیلاب کا باعث بن رہا ہے۔ یہ سیلاب نہ صرف انسانوں کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ یہ ان فصلوں اور کھیتوں کو تباہ کر سکتے ہیں جو انسانی آبادی کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا ایک اور اثر یہ ہے کہ سمندر معمول سے زیادہ تیزی سے گرم ہوتے ہیں اور زیادہ بخارات بنتے ہیں، جس سے بارشوں اور طوفانوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ سے موسم مزید شدید ہو رہا ہے، جس سے طویل خشک سالی اور ہیٹ ویو پیدا کر رہی ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت جنگل میں آگ لگنے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ زمین اور سمندر میں زیادہ درجہ حرارت نازک ماحولیاتی نظام کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جانور زندہ رہنے کے لیے دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ تو کیا ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ موسمیاتی تبدیلی اس مقام پر پہنچ چکی ہے جو انسانیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تاہم ہماری زمین کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنے طرز زندگی کو بدلنا چاہیے اور ماحول دوست اقدامات کرنے چاہیے۔ گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ حل یہ ہیں: فاسل فیول کی بجائے قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی، ہائیڈرو الیکٹرک اور ونڈ انرجی استعمال کرنا، گرین ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر کے صنعت اور ٹرانسپورٹیشن کے ذریعہ گرین ہاؤس کے اخراج کو کم کرنا، زمین کے جنگلات کی کٹائی کو محدود کرنا اور ورٹیکل فارمنگ جیسی مؤثر زراعت میں سرمایہ کاری کرنا۔
ये सब बड़े हल हैं, लेकिन इसमें छोटी छोटी कोशिशें भी जो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने नामियाती फजले की रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग, ज़्यादा सब्जियां खाना और गोश्त की मसनूआत कम इस्तेमाल करना, बिजली की बचत करना और ऐसी चीज़ें ख़रीदना जो ज़्यादा देर चलती रहें या दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है और हमारा मुस्तकबिल इन इक़दामात पर मुनहसर है जो हम आज करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि हम मुस्तकबिल को मज़ीद पायदार बनाने के लिए अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं।